بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حکم اسلام کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ معزز سامعین، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بات کریں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے خطبہ عرب کے طول و عرض میں جب برائی نے اپنے پنجے گاڑے تھے، ظلم کرتے وقت عمر کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شریف انسان کی کوئی عزت نہ تھی، ہر ظالم اور بدمعاش اپنی مرضی کے فیصلے کرتا پھرتا تھا، جہالت اور گمراہی نے ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے تھے، تب رحمت الہی جوش میں آئی اور پھر جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ حضرت بی بی آمنہ کے گھر ایک معصوم عظیم بچے نے آنکھ کھولی، تب تو جیسے ہر سو اجالا چھا گیا، بے قراروں کو قرار آ گیا، بت پرستوں کے بت منہ کے بل آ گئے، اس دنیا کے تمام آتش کڈے ٹھنڈے پڑ گئے، فضا جھومی، ہوا گھومی اور اپنی ولادت بسادت کے فوراً بعد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر خدا کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کیا۔ اپنی حیات طیبہ کے پہلے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دنیا کی نظر میں بحیثیت نبی متعارف نہ کروایا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے، تو ایک دن جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور ریاضت خداوندی میں مشغول تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بصورت وحی پیش کرتے ہوئے گویا یہ ہدایت بھی پہنچائی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیں۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، دنیا آپ کے خلاف ہو گئی، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور تمام مشکلات اور مصائب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے خطبے اور پھر پوری دنیا میں اپنے آپ کو ختم نبوت کی لہر کے ساتھ منوا ڈالا۔ 12 ربیع الاول کا دن ہی وہ دن ہے جس دن ہمیں طوفان میں ساحل ملا، ایک پیر کامل ملا، ایک سکون دل ملا، رحمت کا بادل ملا، ایک نشان منزل ملا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہم گمناموں کو ایک نام ملا، بے چینوں کو آرام ملا، اور اسلام کے پیروکاروں کو ایک ایسا کام ملا جسے پوری انسانیت کی فلاح کے لیے جنت کی ضمانت بنا کر پیش کیا گیا۔ ماہ ربیع الاول اس قدر مبارک اور معتبر ماہ ہے کہ اس ماہ صاحب قرآن، صاحب عزت و عرفان، صاحب فرقان، صاحب حیا و ایمان، صاحب مقام و لامکان، عزت و شرف انسان، آقائے دو جہاں کا ظہور کچھ اس انداز میں ہوا کہ چمن کھل اٹھے، کرن جگمگائی، مسکین آباد ہوئے، پون لہرا اٹھی، صحن عرب نعرہ رسالت کی پکار سے گونج اٹھا۔ معزز سامعین، یہ دن اس پاک ہستی کی ولادت بسادت کا دن ہے جو اگر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کل کائنات تخلیق ہی بس ان کے لیے کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی نے دو جہانوں کو نور کی روشنی بخشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں قدرت نے ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ رکھا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو زندگی کا جزو لازم بنا دیا گیا۔ دیکھا جائے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، اس دن کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے خدا یا اس کا محبوب ناراض ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔